شگفتہ گمی ٹی وی یو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی نئی دہلی کا مقالہ لے کر حاضر ہے، اور مقالے کا عنوان ہے اردو کے رومانی افسانہ نگار ایک تنقیدی مطالعہ، اور یہ ہے جناب 1900 سے لے کر 1950 تک۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مقالہ نگار اور اس کے نگران مقالے کی نام بتاؤں، میں ان تمام مقالہ لکھنے والے یعنی کہ جنہوں نے بھی یہ جامعات میں اردو تحقیق کا کام کیا ہے، اور ان تمام یونیورسٹیز جن کے مقالے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مقالے لائبریریوں میں پڑے رہتے اور وہاں پہ بہت کم رسائی حاصل ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ طلباء طالبات کوئی جاتا اور ان جگہ پہ جا کے مطلب جس طرح سے یہ ساری کے سارے انڈیا کے مقالے ہیں، ان کی جامعات کے ہیں، تو ایک عام طالب علم جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے، اس کی رسائی ان وی لاگس کے ساتھ ان مقالوں تک ہو جاتی ہے، اور کتنے ہی سال گزر جاتے کہ مقالے جو ہیں لائبریریوں کے شیلفوں میں پڑے رہتے۔ تو ایک اس میں ان کی شکر گزاری کے علاوہ ایک چھوٹی سی میں کہوں گی کہ ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے بھی اس سوشل کاز کے لیے کی ہے، رفع عامہ کے لیے کی ہے، اپنی اگلی جنریشن کے لیے کی ہے، اور گو کہ یہ چھوٹی سی کوشش میں بہت محنت طلب یہ کام تھا۔ پہلے تو ان مقالوں کو جتنی بھی جامعات ہیں ان میں سے ان کو لینا، پھر اس کو مطلب کس طریقے سے کر کے پھر اس کو ہم انگلینڈ تک آنا، پھر انگلینڈ میں آ کے پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کا ایک اس کے بیچ میں سے جسٹ نکالنا تاکہ ہم آپ کو تعارف اس کا پیش کر سکیں۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی کسی پہ احسان کیا ہے، قطعاً ایسی بات نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو ان مقالوں سے جب فائدہ ہو رہا ہو، اور یہ ایک بہت ہی انوویٹو اینڈ سوشل کاز کے طور پہ گمی ٹی وی یو کے کام کر رہا ہے، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، گمی ٹی وی یو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کچھ بھی ہے جو آپ کی اپنی آنیسٹ رائے ہے اس کا بھی اظہار کریں۔ تو جناب اب چلتے ہیں اس مقالے کے مقالہ نگار کی طرف۔ ان کا نام ہے شاہ طارق حسین، اور نگران مقالہ جن کے سپروائزر ہیں ان کا نام ہے پروفیسر نصیر احمد خان۔ تو آئیں دیکھتے ہیں جناب کہ اردو کے رومانی افسانہ نگار ہیں جو ہیں ان کا تنقیدی مطالعہ ہمارے شاہ طارق حسین صاحب نے کس طرح سے کیا ہے۔ تعارف کچھ یوں ہے اس مقالے کا کہ اس مقالے کو اس کا ابتدائیہ اور اختتامیہ، اس کو 5 عدد، میں نے جیسے آپ کو 5 انگلیاں دکھا رہی ہوں نا، تو یہ 5 عدد ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ پہلا باب جو ہے وہ رومانی تحریک اور اردو ادب کے تحت رومانیت کیا ہے، اردو ادب میں رومانی تحریک اور اردو میں رومانی افسانے کی ابتدا اور اس کے محرکات کا مطالعہ الگ الگ مضمون کے طور پر کیا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رومانیت کیا ہے؟ پتہ تو سب کو ہے اس لفظ کا۔ اس مقالے میں اس موضوع پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ یہ مغربی ادب کے واٹن اور ہرڈ سے شروع ہوتی ہے اور مختلف رومانی مفکروں کی گلیوں سے گزر کر اردو ادب اور خاص طور پر سے اردو افسانوی ادب پر چھا جاتی ہے۔ اچھا، کلاسیکیت اور رومانیت کے اثرات مغربی ادب میں کئی صدیوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اردو ادب میں رومانی تحریک کی عمر صرف نصف صدی رہی۔ یوں تو اردو ادب میں رومانوی عناصر ابتدا سے ہی مختلف اصناف میں ملتے ہیں۔ اردو ادب میں رومانی رجحان یا تحریک کے اثرات سب سے پہلے بھلا
کن کے ہاں نظر آتے ہیں جناب؟ محمد حسین آزاد کی جذباتیت، شرر کی پہچان پسندی، تلاش آسودگی اور میر ناصر علی کی انشاء کے تخلیقی اسلوب میں نظر آتی ہے۔ لیکن اردو افسانے کا آغاز رومانیت کے آغاز سے ہوتا ہے، جس کے بانی والا کون ہے؟ جس کے بانی ہے جناب سجاد حیدر یلدرم۔ صاف ستھری عبارت، شگفتہ پرزور اور دلچسپ جملوں کی روانی کا حسن ان کا خاص اسلوب ہے۔ علاوہ ازیں اس باب میں ادبی محرکات کی شناخت کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے جو اردو اور رومانیت کے پس منظر میں تھے۔ یہ جناب ایک پہلے چیپٹر کا تھوڑا سا میں نے آپ کو تعارف پیش کیا ہے۔ دوسرا باب جو ہے وہ رومانی اور ترقی پسند افسانہ نگاری ایک تنقیدی جائزہ ہے۔ اس عنوان کے تحت ان تمام افسانہ نگاروں کا ذکر ہے جس کا تعلق خاص طور سے ترقی پسند تحریک سے ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتی ہوں کہ انگلینڈ کا ویدر جو ہے نا جناب، یہ بڑا خراب، مطلب اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اگر آج تھوڑا سی ٹھنڈ ہے تو کل تھوڑی سی دھوپ نکل آئے گی، اور شام کو ٹوٹلی، مطلب انگلینڈ کے بارے میں یہ ایک بات ہے کہ نہ اس کی ویدر پہ اعتبار کرو، اور کچھ ایک دو اور چیزیں ہیں، لیکن خیر ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے میں معذرت کے ساتھ تھوڑا پانی پینے کی کوشش کروں گی۔ آپ سے تو اب تعلق ایک ایسا بن گیا نا کہ ایسی لگتا ہے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں بس گپ شپ لگا رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں۔ اتنے زیادہ مقالے جو ہیں وہ ان کا کام کر لیا اور آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن مزہ بڑا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات آپ کوئی کام رفع عامہ کا کرتے ہیں نا، تو اس کا آپ یقین کیجیے ایک جو اس میں سیلف اچیومنٹ ہوتی ہے اور جو اس میں ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ اس کا کتنا ایک جادو ہے۔ آپ اس جادو والے ماحول میں نا، اور اس ٹرانس کو جو انجوائے کرتے ہیں، وہ میں آج کل اس کام کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اچھا جناب، دوسرا پھر ہم باب پہ آئے تھے۔ دوسرا باب جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ رومانی اور ترقی پسند افسانہ نگاری تنقیدی جائزہ ہے۔ اس عنوان کے تحت ان تمام افسانہ نگاروں کا ذکر ہے جن کا تعلق خاص طور پر ترقی پسند ہے، کہ جیسا میں نے پہلے بتایا اس میں دو اہم ادبی تحریکوں کی روشنی میں اردو افسانہ فنکاروں کے نقطہ نظر کے فرق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ جی ہاں، فرق، تقابلی جو جائزہ ہوتا ہے، کیا فرق ہے، ایک نے کیا کہا دوسرے نے کیا کہا۔ تو آپ جانتے ہیں اردو زبان میں ترقی پسند تحریک کا آغاز اس وقت ہوا جب رومانیت کا دور خاتمے پر تھا، اور اس کے علاوہ رومانی دور میں زندگی کو ایک خاص انداز میں ڈھالنے اور خوابوں کی دنیا میں رہنے اور محرومیوں سے محبت کرنے کا رجحان پیدا ہوا۔ رومانی ادب کے اس اثاثے کو بیشتر ان نوجوانوں نے بھی قبول کیا جو ترقی پسند تحریک کے ہراول دستے میں شامل تھے۔ فرق یہ کہ رومانی ادبا کے ہاں منزل کا یقین نہ ہو سکا اور وہ راستے کی دھول میں ہی سرگرداں رہے، لیکن ترقی پسند تحریک نے ابتدائے سفر میں ہی منزل کا تعین کر لیا اور اسے راستے کی دھول چاٹنے کی ضرورت نہ پڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ترقی پسند تحریک کا فروغ ہوا تو رومانی تحریک کہیں بکھر سی گئی۔ اچھا جی، یہ ہے جناب اس مقالے کے دوسرے چیپٹر میں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے چیپٹر کی طرف، اور تیسرا باب اور چوتھا باب جو ہے، یہ دونوں باب جو ہیں اس مقالے کے بہت اہم حصہ ہیں۔ اردو کے اولین رومانی افسانہ نگاروں کے نام سے 2 چیپٹر ہیں۔ طوالت کا خیال رکھتے ہوئے اسے مزید 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ورنہ موضوع تو ایک ہی ہے۔ یہ دونوں باب نسبتاً زیادہ طویل ہیں۔ طوالت کی وجہ یہ ہے کہ ہر افسانہ نگار کی مختلف کہانیوں میں الگ الگ اور منفرد تکنیک پائی جاتی ہے، اس لیے ہر افسانہ نگار کے خاص رومانی افسانوں کے ذریعے تکنیک، جس کو ٹیکنیک انگلش میں کہتے ہیں، اور انداز تحریر کا اس طرح جائزہ لیا گیا ہے جس سے فنکار کی نمایاں اسلوب و تکنیک کی شناخت کی جا سکے۔
اور عنوان کے تحت مقالے میں طے شدہ رومانی افسانہ نگاروں میں سجاد حیدر یلدرم، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، حجاب امتیاز علی، سلطان حیدر، جوش، لام احمد، مجنو گورکھپوری، کرشن چندر اور قرۃ العین حیدر کو شامل کیا گیا ہے۔ اس مقالے میں پہلے تو ہر فنکار کی حیات اور ادبی کارناموں سے بحث کی گئی ہے، پھر اس کے خاص رومانیت اور رومانی پہلوؤں کو سامنے رکھنے کے لیے ان افسانوں کا تجرباتی مطالعہ کیا گیا ہے اور اقتصابات کی بھی حسب ضرورت شمولیت ہے تاکہ قارئین کو فنکار کی انفرادیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ تو جناب یہ تھا تیسرا اور چوتھا باب، اور اب ہم آتے ہیں پانچویں باب کی طرف، اور پانچویں باب کا عنوان ہے جناب عالی اردو افسانے کے ارتقاء میں رومانوی افسانہ نگاروں کا حصہ۔ رومانی تحریک اثرات کو سب سے زیادہ ترقی پسند تحریک نہیں سمیٹا اور ادب میں فیض، علی سردار، جعفری وغیرہ کا طلوع ہوا۔ انہوں نے ابتدا میں ہی رومانیت کے قیمتی اثاثے کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس لحاظ سے رومانی تحریک نے جذبے کی انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ اچھا جی، اس طرح سے پھر جو اگر ہم دیکھیں کہ اختتامیہ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو اس مقالے کے تفصیلی مطالعے کی اہمیت کو اختتامیہ میں واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ مقالہ افسانے کی ابتدا اور اس کے ارتقاء کی ایک مربوط تاریخ کے پیش نظر میں اس کے تشکیلی و تعمیری دور کی افادیت اور معنویت کے نئے اور نادر گوشوں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس مقالے کی ترتیب کا پورا خیال کیا گیا ہے۔ اس آخری کڑی کے بعد کتابیات کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ اردو افسانے پر جو تنقیدی کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں وہ سبھی کتابیات اس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ رومانی تحریک سے متعلق جو خاص انگریزی کتابیں معاون ثابت ہوئیں ان کو بھی شامل یا ان کے نام ان کو درج کیا گیا ہے مقالہ نگار نے، اور وہ تمام اردو رسائل و جرائد جن میں اردو افسانے پہ مضامین ہیں ان کو بھی شامل کرنا بے حد ضروری سمجھا اس مقالہ نگار نے۔ تو جناب والا یہ تھا تعارف آج کے مقالے کا، اور ایز یوزول خدا حافظ کہنے سے پہلے آپ کو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ساتھ رہیں، ہمیں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور گیمی ٹی وی UK کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس طرح ہی کل پھر آؤں گی ایک اور مقالے کے ساتھ۔ شگفتگی میں اجازت چاہے گی۔ خدا حافظ۔